یہ کسی صوفی نے بڑے درد سے لکھا تھا حضرت، اور جس دور میں اس نے کہا تھا نا یہ مصرع، وہ تب یہ لائٹیں نہیں ہوتی، تب دیے جلائے جاتے تھے حضرت، تو اس نے بڑے درد سے ایک مصرع لکھا تھا. میں سارا کلام تو نہیں پڑھ سکوں گا، ٹائم اتنا نہیں ہے، میں آخری پڑھ دیتا ہوں. بڑے درد سے اس نے لکھا تھا. لکھنے والے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو. دل جلا نا حضرت جی، دل جلا اس کا حضرت. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے. میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے اتنی گزارش کروں گا، ضرور گلیاں سجاؤ، کار سجاؤ، بازار سجاؤ. میں بوتیاں نہیں کہہ رہے یار، کوئی کلیٹ اندر بھی لا لو، کوئی کلیٹ اندر بھی لاؤ گے اتنے کوئی بھی نہیں لانی ہے. حضور تو دل سجانے آئے تھے یار، حضور تو دل سجانے. اور آج دلوں کا کیا حال ہے حضرت جی؟ دلوں میں کینہ ہے، دلوں میں بغض ہے، دلوں میں تکبر ہے. اتنے لیٹا کے دلانی ہے حضرت. وقت گزرتا جا رہا ہے حضرت. اور میں یہ حضور دیکھو یار کتنے بڑے لوگ تھے، لیکن ان کے انداز دیکھو. ایتھے وہ کہتے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، چار لفظ آگے کھلونا سی کسی نے دیندے نہیں ہیں. حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، وہ لکھا ہے کہ جب حضرت علی پور شریف میں ہوتے تھے تو یہ صوفیہ بڑے محتاط ہوتے ہیں حضرت. ہاں جی، وہ بڑے محتاط راستے پہ چلتے ہیں. وہ نہیں یہ اندر والے کو ڈھیل دیتے، ذرا بھی وہ نہیں ڈھیل دیتے. وہ جب آپ علی پور شریف میں ہوتے تھے نا تو آپ نے ایک مرید کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی. ڈیوٹی کیا؟ جب میں نماز پڑھ کے باہر نکلوں نا تو انہیں پہلے شاپر میں توڑی ڈال کے رکھنی. وہ توڑی دیکھیں جو بھینسوں کو ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کو نے پہلے ڈال کے رکھنی. ظاہر مرید نے با جماعت نماز ادا کرنی، اس نے پہلے اہتمام کر لینا. جب نماز ختم ہونی دعا ہونی، اس نے باہر تک توڑی لے کے کھڑے ہو جانا شاپر. حضرت نے باہر تشریف لانا، اس کے ہاتھ سے شاپر پکڑنا. تھوڑا سا آگے جا کے نا ایک صاف پانی کا نالا تھا، تو حضرت نے کیا کرنا، وہ توڑی ساتھ زمین پہ گرا لینی، اور جو ہے نا وہ اپنے جو قدمین شریف ہیں وہ پانی میں لٹکا کے بیٹھ جانا. اور کرنا کیا؟ ایسے اٹھا کے نا توڑی کا تنکا اس کو پانی میں پھینکنا. ظاہر پانی بہ رہا تھا اور اس نے پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہ کے تھوڑا سا آگے جانا، تو پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی یعنی واپس نہیں آنا. پھر ایک اور پھینکنا. جب اس نے بہ کے چلے جانا تو پھر کہنا جماعت علی نے واپس نہیں. اب خود تصور کریں حضرت، ایک شاپر میں توڑی کے کتنے تنکے آتے ہوں گے. سارے تنکے پانی میں پھینکنے اور اپنے آپ کو کہتے رہنا جماعت علی نے واپس نہیں آنا. میں نے اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضور یہ واپس نہ آن تو کی مراد ہے؟ تو فرمانے کہ اس سے مراد تھی جڑا سا اللہ دی یاد تو بغیر لنگ گیا انہیں واپس نہیں آنا ہے. اور یہاں حضرت جی ساتھ پیچھے رہ گئے حضرت. ہمارے تو سالوں سال غفلت میں ہے. یہ حضور نبی علیہ السلام کا ماہ مبارک ہے اور فیض عام ہے نبی علیہ السلام کا. بس حضرت جی ہم ہی دور چلے گئے، ہم نے یاد کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے پکارنا چھوڑ دیا. اقبال نے بڑا درد بیان کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی. میں حضرت میں بہت نیچے جا کے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. آپ تو سارے نبی علیہ السلام کے امتی ہیں نا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ٹھیک ہے جی. میں بہت نیچے جا کے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں ہیں، ہم روئیں گے تو نہیں سنیں گے حضرت، لیکن سچ بتانا حضرت جی ابھی رونے کے دن ہیں نہیں حضرت جی. آؤ چلیے واپس، وہ راستہ وہ شارہ جو ہم چھوڑ چکے، آؤ پھر چلیے. اور نہ حضرت جی کو لگی ہے نہ لپٹی ہے، نہ میں نے کسی کو میڈل لینا ہے، نہ میں نے تغمہ لینا ہے حضرت کسی سے. حقیقت بات یہ ہے کہ آج ہم روحانی طور پہ حضور نبی علیہ السلام سے بڑی دور جا چکے ہیں. آؤ ان دوریوں کو ختم کریں حضرت. ہاں ان کو ختم، اور ختم حضرت ادو ہی ہونی ہے کہ باروں باری پھیر نہ کڑیے ہوں جندر دا کوڑا. یہ پھر ہی اونج نہیں حضرت، جو مرضی پہ کرتے پھر یہ دوریاں ادو ہی ختم ہونی ہیں جدو اندر دا کوڑا ختم. اور قربان جاؤں ماشاءاللہ اتاری باغ سجا ہوا ہے جی، امیر اہل سنت کا باغ. اللہ سلامت رکھے ہمارے امیر اہل سنت کو. اللہ ہمارے جتنے علماء ہیں اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت. میں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھو حضرت یہ ہمارے بڑے تھے حضرت، یہ ہمارے بڑے تھے حضرت جی. ہمیں فخر ہے کہ یہ ہمارے بڑے تھے. لیکن حضرت جی اقبال ایک درد بھی بیان کرتے ہیں، فرماتے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. جی
کو نقش بندی لکھنے سے نقش بندی تو نہیں نہ ہو جاتا حضرت جی. نقش بندی تو وہ ہے جس کے کام نقش بندیوں والے ہیں. کو لکھنے سے تو نہیں صرف نقش بندی ہو جاتا. ٹھیک ہے جی. کیونکہ میں خود نقش بندی ہوں، اس لیے میں نے اپنے سلسلے کا نام لیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے جی اور میں نے گل کی تھی. نہیں، وہ لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا ایک آئینہ تھا، چینی آئینہ. تو اب تو حضرت جی ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، چیزیں بن رہی ہیں، بن کے بن رہی ہیں، ڈھیر لگا ہوا ہے چیزوں کا. وہ تو ٹیکنالوجی نہیں تھی، چیزیں ہاتھوں سے بنتی تھی، اس لیے پھر چیزیں کم یاد تھیں حضرت. تو حضرت کے پاس نا شیشہ تھا، تو لکھا ہے کہ آپ بھی شیشہ دیکھا کرتے تھے کیونکہ محبوب علیہ السلام کی سنت ہے. وہ نے پڑھا کہ ایک دن خادم صفائی کر رہا تھا تو اسے شیشہ گر کے ٹوٹ گیا، اور وہ بڑا گھبرایا کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما کے شیشہ طلب کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا. اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ تو وہ آستانہ ہے نا، وہ بھائی وہاں تو چور بھی چوری کرنے چلا جائے تو کتب بن کے باہر نکلتا ہے. وہ تو پھر خادم تھا آپ کا حضرت، وہ تو تھا ہی خادم حضرت، جس پر دن میں کئی بار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک نگاہ پڑتی تھی. وہ نگاہ مبارک اس کو پتہ نہیں اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گئی ہوگی. اب جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما لیا نا تو آپ نے شیشہ طلب کیا. آپ نے فرمایا میں شیشہ لاؤ. تو یہ نہیں کہتا کہ حضور شیشہ میں توڑے آئے، شیشہ میرے کو ٹوٹ گیا ہے، وہ درمیان میں محبوب کو لے آیا. کیا عرض کرتا ہے، از قضا آئے نہ چینی شکست. حضور میں نہیں توڑے آیا، قضا آئی سی ٹوٹ گیا. درمیان میں اللہ پاک کو لے آیا نا، قضا کو لے آیا کہ جب محبوب کا نام سنیں گے تو حضور غوث پاک خوش ہو جائیں گے. وہ یہ نہیں کہتا کہ حضور میں نے توڑا. عرض کرتا ہے از قضا آئے نہ چینی شکست، حضور قضا آئی تھی ٹوٹ گیا. لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے، چہرہ مبارک کی کھلا اٹھا. آپ نے فی الفور مصرع ملایا اور عرض کرتا ہے از قضا آئے نہ چینی شکست. آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست، اور چنگا آیا ٹوٹ گیا، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار نو یاد کریں گے. لیکن حضرت جی ہاتھ جوڑ کے عرضی پیش کر رہا ہوں، اسی پھس گئے ہیں حضرت دے وچ، اسی پھس گئے ہیں حضرت دے وچ، اسی پھس گئے ہیں حضرت. اسی شیشے کے کھلو کے تے آپ ہی پہ خوش ہون دے ہمیں. او میاں تو خوش نہیں ہونا، خوش مدینے والی سرکار نو کرنا ہے. ہاں جی تو خوش نہ ہو میاں. اور کمال لکھا حضرت جی مولانا روم نے اس کو حکایت کیا. آپ نے آپ فرماتے ہیں کوئی دلہن سجی ہوئی تھی. آپ کو پتہ بیٹیاں تو پہلے بڑی پیاری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر تھوڑی سج سور جائیں تو پھر اور پیاری لگتی ہیں. ظاہر بیٹی تھی، دلہن بنی بیٹھی تھی، بڑی خوبصورت لگ رہی تھی. جو بھی آئے نہ بلائیں دے، ماں آیا کر کے اور میری دھی نو نظر نہ لگے، بڑی سونی لگن دے. خالہ آئے یہی، پھپھو آئے یہی، ممانی آئے یہی، چچی آئے یہی، سب یہی. لیکن مولانا روم نے اس کو حکایت کیا. آپ نے فرمایا وہ دلہن بڑی سیانی تھی. وہ آگے سے رو پڑی. اس نے کہا تو سونی لگ رہی ہے، تو نہ رو، نہ پریشان ہو، تو سونی لگ رہی ہے. اس نے کہا گل ہے تانوں تو سونی لگن ڈئی دیاں، لیکن دعا کرو جدے کل چل دیاں انہوں بھی لگ جاؤں. دعا کرو حضرت جی اسی اللہ اور اللہ دے رسول نو بھی پسند آ جائے. یہ ہم پھنستے جا رہے ہیں اپنے آپ میں. اور یہ کتنا باریک معاملہ ہے حضرت کہ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی عام ہستی تو نہیں حضرت جی بایزید. آج وہ کھوتوں کا انجینئر، اس کو کیا پتہ بایزید کیا ہے؟ جڑا ہے ہی کھوتیاں دا انجینئر، اس کو کیا پتہ بایزید کیا ہے؟ بایزید پوچھنا ہے کیا ہے تو حضور داتا صاحب سے پوچھو. ہاں بھائی جس کا شعبہ ہے وہی بتائے گا، اس کو کیا پتہ بایزید کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا تو آپ بھی عرض کرتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب ہے. بایزید حضرت بایزید تو بایزید ہیں، جنید تو جنید ہیں. وہ یہ اللہ کا فضل ہو تو حضرت پھر بندہ نکلتا ہے، تو پھنس جاتا ہے بندہ آ کے یہاں. حضرت وہ لکھا ہے کہ بستان میں نہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی، سب ختم ہو گیا. آپ صاحب کمال تھے، فقر حاصل تھا. آپ نے اپنی روحانی طاقت کے ذریعے نا ایک دیگ بنائی، اور اس دیگ میں کمال یہ تھا کہ جو نیت کر کے برتن ڈالتا نا حسب نیت کھانا نکلتا تھا. لیکن حضرت جی فقر میں یہ بھی کمال کوئی نہیں ہے. فقر میں کمال ہے رضا. فقر میں یہ ہم اس سے بہت نیچے ہیں. فقر میں رضا کمال ہے. وہ حضرت سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی کے بھی لکھا ہے، وہ قید پڑ گیا تو حضرت نے بھی یہ کمال دکھایا. تو بس اللہ کا فضل تھا. ایک دن غیب سے آواز آئی عبد القدوس
فقیری کر لی، اب رضا کی بھی کرنا چلا. عرض کی یا اللہ تیری مخلوق بھوکی ہے، میں نے تو اس لیے دیگ بنائی ہے. پھر جواب آیا ساڈے نال بہتا پیار کرنا. یہ فقر ہے، اس کے اصول قوانین قواعد اور ہیں. حضرت نے دیگ بنائی، بس اللہ کا کرم تھا، اللہ نے پھنسنے نہیں دیا، غیب سے رہنمائی ہو گئی. وہ لکھا ہے کہ شہر کی جو جامع مسجد ہے اس میں ایک بزرگ تشریف لائے. زور اثر مغرب حضرت نے وہاں ادا کی. اب قید تھا، گاؤں میں تو کھانے کو تھا کچھ نہیں، جس نے جانا تھا حضرت بایزید کے پاس جا کے کھانا ملنا تھا. وہ مریدوں نے دیکھا کہ کوئی بندہ مہمان آیا ہے. جب عشاء پڑھ لیں تو مریدین نے عرض کی حضور وہ مسجد میں ایک بزرگ آئے ہیں، مہمان ہیں، تو کھانا تو تھا ہے نہیں، تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا جاؤ جاؤ ان کو دعوت دو کہ بایزید کی دعوت قبول فرمائیں. وہ مرید گئے، جا کر عرض کی حضرت کھانا کہیں سے نہیں ملے گا، ہمارے شیخ بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعوت قبول فرمائیں. آپ نے مسکرا کے فرمایا میں کبھی کسی کے پاس کھانے نہیں گیا. مریدین نے آ کر بتایا، حضرت میں بھی تواضع تھی بڑی. آپ نے فرمایا چلو میں خود چلتا ہوں. حضرت گئے، جا کے آپ نے دعوت دی، حضرت میری دعوت قبول فرمائے. انہوں نے آگے سے جواب دیا میں نے کبھی کسی کا کھایا نہیں. چلو تم آ گئے ہو تو جاؤں گا نہیں، یہاں جو کہوں گا تو کھلا دو. حضرت بایزید نے عرض کی حضور آپ حکم فرمائیں آپ کیا کھائیں گے، میں پیش کرتا ہوں. آپ نے آگے سے فرمایا میں انسان کا گوشت کھاؤں گا. اب سوچ میں پڑ گئے، دعویٰ بھی کر دیا کہ کھلاؤں گا. وہ لکھا کہ حضرت بایزید ایک قدم آگے بڑھے اور عرض کی حضرت انسان حاضر ہے. انہوں نے مسکرا کے فرمایا بایزید تجھے کس نے کہا کہ تو انسان بن گیا؟ بایزید، سلیمان نہیں، بایزید. ہاں بایزید، تجھے کس نے کہا کہ تو انسان بن گئے؟ حضرت بایزید حیران ہوئے لیکن تھے دانا. عرض کی حضور پھر جو آپ کو نظر آ رہا ہوں مجھے بھی دکھائیں. آپ نے فرمایا دیکھ بایزید خود کو. دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، ایک مور ہے جس نے اپنے پر کھولے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھ کے خود ہی خوش ہو رہے. فرمایا بایزید یہ تو مور بنے ہیں، انسان بننا بڑی دور ہے. حضرت ہم پھنس گئے ہیں. حضرت اب حضرت اپنے آپ نہ ویکھیے، اسی پھنس گئے ہیں. حضرت اپنے شیشے دے دھوکے چوں نکلیے تھوڑا جہا باہر حضرت، اور نکلیے بس جدن شیشے دے دھوکے چوں نکل آئے اس دن پھر اگے ایک وکھرا ہی جہان نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے مندر. میں جب ادھر لاہور پڑھتا رہا ہوں جنہوں میں کہنا کہ سارے تو پہلی جڑی انہوں اٹھ بجی سی حضرت، اس نے بڑا کچھ توڑا اور بڑا کچھ کھولا بھی. حضرت ہمارے سیالکوٹ میں ایک بزرگ تھے ان کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کیونکہ چلو عرس ہے پھر میں نہیں اس طرف گیا، پھر میں نے یہ تصوف پہ تھوڑی سی آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، سادات سے برکتیں لے کے، علماء سے برکتیں لے کے. وہ جو ہے نا میری ان سے بڑی محبت تھی حضرت جی. اور حضرت جی یہ اہل سنت میں ایک بڑا مزاج آ گیا ہے، ہر بندہ مجذوب کی تلاش میں. وہ اللہ کے بندو میں کہتا ہوں 1,00,000 مجذوب ایک طرف اور ایک سالک ایک طرف. حضرت جی ہاں جی سالک کا بڑا مقام ہوتا ہے حضرت. اور مجذوب کو اگر بالفرض کو مجذوب کو آپ پہ پیار آ بھی گیا تو کیا کرے گا، وہ آپ کو مجذوب ہی کرے گا حضرت، جس سے زیادہ نہیں کچھ کر سکتا ہے. یہ داڑھی رکھوانا یہ میرے اہل سنت کا ہی رنگ ہے حضرت جی. ہاں حقیقت ہے حضرت، یہ سالک کا کمال ہے. یہ سروں پہ جوانیوں میں امامیں سجا دینا یہ میرے اہل سنت کا فیض ہے حضرت، یہ ایک سالک کا فیض ہے. مجذوب تو جب اس کو جوش آئے گا اس نے مجذوب ہی کرنا ہے حضرت. اور اس کو حضرت شیخ محقق شیخ عبد المحق محدث دہلوی نے بھی لکھا حضرت. آپ کا بھی کوئی مقتدی تھا تو اس کو بھی بڑا شوق تھا مجذوبوں کے پاس بیٹھنے کا، اور ایک مجذوب سے اس کی پراپر بیٹھک بھی تھی. آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو کئی بار منع کیا، نہیں باز آیا. نہیں حضرت جس دن بابے ہوری خوش ہوئے تو میرے بارے نہیں آ رہے. وہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت کا جذب کم ہوا، دیکھا تو سامنے بندہ بیٹھا ہے، اسے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہ حضور میں نہیں ہوں. تو ظاہر پتہ نہیں کب سے جذب طاری تھا، استغراق کا غلبہ تھا. وہ بال بڑے بڑھ چکے تھے، اس کو فرمانے لگے یار میرے وال واوی ود گئے تے میری ٹینڈ نہیں کر دیندا. وہ بڑا خوش ہوا، حضرت کی ٹینڈ کروں گا، حضرت انعام میں کچھ عطا کریں گے. اس نے جناب مسترا لیا اور جلدی سے حضرت کی ٹینڈ کر دی، سر مبارک مونڈ دیا. وہ بابا جی سر پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگے یا اللہ جویں میرا سر خالی کیتا ہے تو اینوں بھی خالی کر دے. جذب تھا نا حضرت دی. زبان سے نکلی بات کن فیکون تے کل دی گل ہے ساتھ بھی پریت لگائی، وہ نکلی زبان سے پھر ہو گئی حضرت، کچھ بھی نہیں رہا حضرت. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بارگاہ میں آپ نے فرمایا میں نے تجھے پہلے منع کیا تھا، اب اس طرح کر جا کے بیٹھ جا. پھر کبھی ہوش میں آئے اور پوچھے نا تو کون ہے تو کہنا میں نہیں ہوں.
اور اگر کہنا میرے بال بڑے بڑھ گئے ہیں تو سر مونڈ دے تو مونڈ دینا، لیکن اس دفعہ اس طرح کرنا کہ سر مونڈ کے نا سر پہ چھوٹے چھوٹے ٹک لگا دینا۔ اب یہ نہیں لکھا 10 سال گزرے، 15 سال گزرے، 20 سال بیچارہ اسی حال میں رہا، وہ لکھا ہے کہ حضرت کو ایک دن پھر ہوش آئی، جذب کم ہوا، دیکھا سامنے بندہ بیٹھا، پوچھا تو کون ہے؟ عرض کی حضور میں نہیں۔ فرمانے لگے یار بال کافی بڑھ گئے ہیں تو ساری مونڈ دے۔ اس نے جناب اس طرح لیا اور حضرت کا جو ہے نا سر مونڈ دیا۔ وہ ساتھ ہی حضرت کی بات یاد آ گئی، اس نے سر پہ چھوٹے چھوٹے ٹک لگا دیے۔ وہ بابا جی نے پھر ہاتھ پھیرا، جب ہاتھ پھیرا تو ہاتھ رنگا ہوا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ جی میں نے میرا سیر رنگیا تو انہوں بھی رنگ چڑھ حضرت جی ذرا دھیان نہ ہے جی، سالے سلجھے ہوئے لوگوں کے پاس بیٹھو۔ ایک ہمارے سیالکوٹ میں بھی مزار ہے، وہ تو ہم نے دیکھا بھی نا، وہ حضرت بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تھے، وہ بھی سادات میں سے تھے، لیکن یہ بھی ایک فقر کے رنگ ہیں۔ فقر بندے کو یہاں تک لے جاتا ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے کوئی میرا نام ہی نہ لوے ہے، پھر اپنے نام بدل دیتے ہیں، کو بابا لاہوری شاہ بن جاتا ہے، کو بابا چتڑی والی سرکار بن جاتا ہے۔ یہ عشق کے رنگ ہے، کیونکہ عشق میں سالک پہ وہ مقام بھی آتا ہے جب وہ خود کو بھی غیر تسلیم کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں بھی کیوں چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے عقل دے انے نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو من۔ عشق میں ایسا مقام آتا ہے جب بندے کی خود ہی بندے کے لیے حجاب ہوتی ہے، وہ پھر یہ پھر اپنے نام بدل دیتے ہیں حضرت، کو بابا لاہوری شاہ بن گیا، کو بابا جگو شاہ بن گیا، کو بابا روڑی شاہ بن گیا۔ یہ بڑے سیانے اور دانا آدمی ہوتے ہیں، یہ پھر ان کے رنگ ہیں، پھر یہ نام بدل جاتے ہیں۔ وہ بھی سادات میں سے تھے لیکن مشہور ہو گئے بابا لاہوری شاہ حضرت۔ اور آج بھی ہمارے سیالکوٹ میں یہ بات معروف ہے کہ اگر کسی کو کوئی مشکل ہے تو حضرت کے مزار پہ جا کے شرعی انداز سے حاضری دے، وہاں جا کے وہ غیر شرعی حرکت نہ کرے اور حضرت کے توسل سے دعا کرے تو اللہ اس کی مشکل آسان کر دے۔ اور یہ بات حضرت کی حیات میں بھی مشہور تھی، حیات ظاہری میں۔ وہ ادھر نا ہمارے تھے جو حضرت کے پھر بعد بیٹھے، ان کا نام تھا سائیں جلال رحمۃ اللہ تعالی، وہ بس کہیں دل لگا بیٹھے حضرت، اور میں کہتا ہوں حضرت جی سب سے آسان حل ہے یہ دل مدینہ پاک بھیج دو حضرت، مدینہ ٹر جے نہ کتے لگے تے نہ کام خراب ہوئے حضرت، اینو حضور دے قدماں وچ پیش کر دے حضرت۔ اس زمانے کا اس دور کا سب سے بڑا فتنہ جس سے میرے آج کل کے نوجوان دو چار ہیں، اس کو پیش کر دو حضور کی بارگاہ میں، رو کے کہو تے صحیح حضور پیش کیتا قبول کر، پھر میں دیکھنا ودرے لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے، نہیں لگن دیندے پھر حضرت جی کیتے، کبھی سچے دل سے پکارو تو صحیح، کبھی تھوڑی سی ڈالو حضور نہیں داڑھی رکھی جا رہی، نہیں اتنی طاقت آ رہی، کوئی نگاہ مبارک عطا فرمائے اور طاقت عطا کر دیں، ہم کہتے ہی کوئی نہیں حضرت۔ وہ امام اہل سنت کے بھی بڑے اشعار اسی انداز، میں چلو اعظم چشتی کو پڑھ دیتا ہوں، کر کے تو دیکھو، اعظم چشتی نے کمال لکھا تھا۔ اعظم صاحب فرماتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے۔ اینو پیچھڑی ہے سجدے ہوتے یہ ہوتے حضور نبی علیہ السلام نے قدمہ جرہ رکھی تھی، پھر نہیں لگتا کہ دل ڈنگی پڑی کی جگہ بس لگ گئے حضرت دل، اور دل لگا بھی کسی ہندو گھرانے میں۔ اب کوئی مسلمان ہوتا کو بڑے بڑے بٹھان دے، چلو کوئی ترلا منت کر دے، اب وہی کچھ نہیں سکتا تھا۔ جب اس کی بھی پیش نہیں نہ گئی تو کسی نے اس کو مشورہ دیا بابا لاہوری شاہ چلا جائے، وہ بابا لاہوری شاہ آ گئے، وہ حضرت کا ایک روپ بھی تھا، وہ کافی پیچھے بیٹھا، حضرت کا جذب کم ہوا، دیکھا بندہ بیٹھا، پوچھا تو کون ہے؟ حضرت کی حضور میرا نام جلال ہے، تو کیویں آیا ہے؟ حضرت اے معاملہ ہے، آپ ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا اوے تجھے کوئی اپنی نسبت کا پاس نہیں، انبیاء دعائیں مانگتے رہے ہیں، اللہ نے تجھے بغیر مانگے حضور نبی علیہ السلام کو امتی کر دیا، جا دفع ہو جائے یہاں سے، لیکن دل کی لگی تھی نا بیچارہ نہیں گئے۔ حضرت کی دوسری بار پھر آنکھ کھولی، بندہ بیٹھا، اس کو اور اشارہ کیا، سامنے آ گیا، حضرت کا وہی سوال، اس کا وہی جواب، حضرت کا بھی وہی جواب، پھر فرمایا جا چلا جا، پھر نہیں گیا، تیسری بار پھر آنکھ کھولی، اس کو اشارہ کیا، وہ بالکل سامنے آ گیا، حضرت کا وہی سوال، اس کا بھی وہی جواب، لیکن صاحب حضرت نے وہ جواب نہیں دیا، آپ نے پہلے نہ اس کو بائیں سیدھا نہیں ہوتا، حضرت نے دائیں کا بھی جڑ دیا، وہ جیسے حضرت بیٹھے تھے وہ بھی ویسے ہی بیٹھ گئے۔ رات گزر گئی، بیٹا گھر نہیں آیا، سارا گھر نہیں سویا، صبح اٹھتے ہی باپ جو ہے وہ دوست کے پاس گیا، وہ جلال کتے ہے؟ اس نے کہا جی کہہ رہا تھا بابا لاہوری شاہ جانا ہے، دیکھو کتے جا کچھ نہ بیٹھا ہے۔ وہ والد آیا، انہوں ساڑی پنجابی جی کہنے کہ پتر کنڈوں پچھانے ہیں جانا ہے، پتر تے زہرہ جی کھلوتا ہے تو پتہ چل جانا میرا پتر، وہ ظاہر ہے سامنے بیٹھا تھا، آ کے نا وہ والد صاحب نے سائیں جلال رحمۃ اللہ تعالیٰ لگے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا او جلال، وہ پیچھے دیکھ کے کرتے ہیں کون جلال؟ والد صاحب کہنے لگے میرا پتر توں جلال؟
تو وہ بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا جدو بابے نے پہلی چنڈ ماری سی نا تو کڑی کٹ چھڑی، جدو دوجی ماری تو جلال بھی کٹ چھڑے، نہ پری رہی نہ جنو رہا، نہ کہ میں رہا نہ کہ تو رہا، جو رہی تو بے خبری رہی ہے۔ وہ ککڑوان تے آئے یار، ویکھو کڈن والے کی نہیں کٹ چھڑ دے، لیکن کیا کریں حضرت جی، بس اس لیے حضرت جی باروں باری پھر نہ کڑیے ہوں اندر دا کوڑا، ہاں بس یہی ہے حضرت جی۔ آؤ ایل کی ایک لائٹ اب اندر بھی لائی ہے، ہاں لائی ہے حضرت جی، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آؤ ایک لائٹ جڑی ہے نا حضرت تو اپنے اندر بھی لائی ہے، حضور نبی علیہ السلام کا فیض، حضور نبی کریم علیہ السلام کا کرم۔ بس میں آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت شیخ ابو الخیر اقت علیہ الرحمہ، حضرت شیخ ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک بلایا، ٹھیک ہے جی، کہتے میں مدینہ پاک نا حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہتے 5 دن میں نے مدینہ پاک گزارے لیکن کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ یہ بھی اللہ کے رنگوں میں سے ایک رنگ تھا حضرت، تو کیونکہ حضرت جی ہماری طرح نہیں تھے، پکے تھے حضرت جی، کہتے میں نہیں ادھر ادھر گیا، کہتے جب 5 دن گزر گئے تو میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جا کے میں نے عرض کی اے رسول خدا علیہ السلام، آپ علیہ السلام کا مہمان اور 5 دن کا بھوکا ہوں۔ حضرت میں نے کہا نا یہ رنگ تھے، اللہ نے کچھ دکھانا تھا ان کو حضرت۔ اللہ حضرت جی مدینہ پاک وہ خطہ ہے، میں اس کا خود گواہ ہوں، جب پہلی بار حضور نبی کریم علیہ السلام نے کرم نوازی فرمائی نا مدینہ پاک بلایا تو ہم اندر ہی نہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ نالائق و نکما قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، میرے ساتھ کچھ اور دوست تھے، وہ پی ایچ ڈی اسکالر تھے، ان میں سے کچھ ادھر مدینہ پاک کے ہمارے ساتھ، وہ پیچھے بیٹھے نا کسی موضوع پہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو ایک بندہ آ گیا۔ اب حضرت عربی اردو بولے نا تو لہجہ بتا دیتا ہے کہ عربی اردو بول رہا ہے، یا پٹھان اردو بولے تو اس کا بھی لہجہ بتا دیتا ہے کہ پٹھان اردو بول رہا ہے، لیکن حضرت جی بالکل کمال اردو کا لہجہ۔ کسی بندے نے آ کے نا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، السلام علیکم پڑھ کے کہنے لگے حضرت جی آپ کے لیے دال آئی ہے۔ تو میں نے بندے پہلی بار دیکھا تھا حضرت جی، میں نے عرض کی میں حضور آپ خطا پہ ہیں، یہ دال میرے لیے نہیں آئی۔ تو آگے سے مسکرا کے کہنے لگے ہمیں کبھی خطا نہیں لگی، دال آپ ہی کے لیے آئی ہے۔ اب کیا بحث کرنے، میں نے دال کا برتن پکڑ کے نا سامنے رکھ لی، اور دال بھی گرم گرم حضرت، جیسے ابھی کسی نے برتن میں سے نا ڈالی ہے اس میں۔ اب آپ کو پتہ ہے مدینہ پاک بڑا ٹھنڈا ماحول ہوتا ہے، میں نے کہا اس سے پہلے کہ دال ٹھنڈی ہو تلاوت کو کسی جگہ جو ہے نا میں موقوف کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں اس کا، اور جا کے کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے جناب وہ قرآن کریم ختم کر کے الماری میں رکھا، پیچھے جو دوست بیٹھے تھے نا میں نے جا کے دال کا برتن رکھا، میں نے کہا لو جی دال آ گئی ہے اور اب چلتے ہیں باہر، ایک اور سالن لیتے ہیں، 7 روٹیاں لیتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں۔ وہ جو بیٹھے تھے ان میں سے ایک دوست کہنے لگے یار دال آ بھی گئی ہے۔ میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو کہنے لگا ابھی بیٹھا بیٹھا نا میں دل میں خیال کر رہا تھا یار جب قائم گوشت کھا رہا ہوں کہیں سے دال مل جائے۔ میں نے کہا بھائی تیری بڑی مہربانی ہے، اگر دھیان رکھیں گے، دیکھ تو صحیح تو آیا کہاں ہے۔ لیکن حضرت جی ایک بات میں بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، حضرت یہ ہمارے سنی بڑی باتیں سناتے ہیں۔ پہلی گل تے جو اتھے جا کے پھر دل دال تے حلوہ کھان تے کردا اپنے دل دا علاج کراؤ یار، اتنی بڑی بارگاہ میں اس کو پھر حلوہ یاد آ رہا ہے، اتنی بڑی بارگاہ میں اس کو بیٹھ کے پھر دال یاد، کیونکہ بلا ایسا بھی ٹریٹمنٹ کراؤ گے تو جا کے وہ بھائی اگر وہاں جا کے بھی حلوہ یاد ہے تو پھر ہمیں، میں کہتا ہوں میں کیا بولوں حضرت اس سے بڑھ، حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر بھی ہمیں حلوہ یاد آ رہا ہے۔ وہ تو بارگاہ ایسی ہے بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، ہمیں وہاں بھی جا کے حلوہ یاد آ رہا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں۔ اور دوسری بات اگر وہاں بیٹھ کے دل حلوہ کھانے کو یا دال کھانے کو کر پڑا بھائی جی میرے حال ہیں آپ کے، باہر جا کے ہوٹل سے لے کے کھا لو، لیکن یار اتنی بڑی بارگاہ سے دالیاں حلوہ نہ مانگنا، ہاں وہی مانگنا جو ہمارے امام نے مانگا تھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہیں۔ حضرت جی مدینہ ہو کے آئے، کم از کم پھر لاہور والوں کو پتا تو چلے نا یہ مدینہ پاک ہو کے آیا ہے،
مدینہ پاک ہو کے آ کے بھی. اور میں قبلہ جب پہلی بار قبلہ نبی علیہ السلام نے کرم فرمایا نا تو وہاں ایک مرزوق تھے ہمارے سیالکوٹ سے ہی, ان کا نام تھا بابا اسحاق. انہوں نے مسجد نبوی شریف کی جو توسیع ہوئی نا اس میں بطور مزدور کام کیا تھا. بس میں کہتا تھا کوئی نگاہ پڑی اور بس پھر مجذوب ہو گئے. یہ گناہگار ان کی خدمت میں حاضر تھا تو حضرت کی آنکھیں نم ہو گئی, حضرت کی آنکھیں نم ہو گئی, رو کے مجھے فرمانے لگے. انہوں کہنے لگے مولوی جی میں نے لوکاں دی بھی سمجھ نہیں آندی ہے. میں جناب کی ہوئے کہنے لگے پاکستان ہوندے نے تو اتھے پہ بہ کے رون گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو مدینے بلا لو. تو کہنے جو مدینے بلا لینے پھر ہوٹل دا کھتا ہی نہیں چھڑتے. او بھائی مدینہ گئے ہو تو پھر حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں اپنا وقت گزارو نا. میں تو کل بھی ایک بچہ پڑھ رہا تھا میں مدینے جاواں تو تھے جا کے بازاراں وچ گواچ جاواں. میں یار خدا دا نام لے مدینہ گواچنا کیوں یار, دعا کر میں جدوں مدینہ جاواں میں حضور نبی علیہ السلام دے کول اوتھے وقت گزارا. میں مسجد نبی جی اوتھے بیٹھ کے نبی علیہ السلام دے کول قرآن سناواں آپ نوں پڑھ کے, میں حضور نبی علیہ السلام کو اوتھے درود سناواں. کیسی باتیں ہیں یار ہے جب مدینے جا کے بھی گواچنا ہی ہونا سی حضرت. وہ مدینہ تو وہ ہے جہاں جو جڑے گواچ کے دن انہاں نوں راہ لب جاندا اسے جا کے حضرت ہیں. تم نے مدینے جا کے نہیں حضرت جی, بزرگوں کی اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں, اپنے اپنے حال ہوتے ہیں. لیکن جب حضور نبی علیہ السلام بلائیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں وقت وہاں مسجد نبوی شریف میں بیٹھو, نماز تسبیح پڑھو, قرآن کریم پڑھو ہیں اور کچھ نہ کچھ سناؤ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہیں. وہ حضرت شیخ ابو الخیر اکت علیہ الرحمہ کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کا مہمان اور 5 دن کا بھوکا ہوں. کہتے یہ عرض کر کے نا میں حضور نبی علیہ السلام کے منبر شریف کے پیچھے آ کے سو گیا. کہتے اب خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں اور آ کے مجھے اس خواب میں سے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے ابو الخیر تو سویا ہے, دیکھ حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے.